پروفیسر صاحب آپ بتائیں کہ بہت سے احباب جو ہیں وہ روزہ رکھ کے صرف سوتے ہیں، نماز پڑھ لی اگر تو کوئی جاگ آ گئی، ورنہ صبح سحری کر کے یا سوئے عصر یا مغرب کی بس پڑھی گئی کیونکہ وہ افطاری کے قریب ہے۔ ان صاحبان کے حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا۔ اچھا، بڑا خوبصورت سوال ہے حمزہ بھائی۔ یہ آپ نے اس سے پہلے جب ہم بریک اپنا افطار کے بعد اتنا خوبصورت آپ نے دسترخوان سجایا تو افطاری کے بعد آئے تو رمضان کی برکتیں، آپ نے اس رمضان کی برکت کو جو ہے نا حدیث پاک سے جو ہے افطار کی خوشی تھی وہ اس سے ریلیٹ کیا۔ بڑی خوبصورت بات تھی، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے للصائم فرحتان فرحۃ عند افطارہ و فرحۃ عند لقاء ربہ، اب اس میں سے جو فرحت کھانے کی ہے نا وہ تو ایک ٹیمپریری ہے اور دنیاوی ہے، اس کا اس سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کھانا تو ویسے بھی ہم کھاتے ہیں اور روٹین میں اور بڑے انواع و اقسام کے کھانے کھاتے ہوں گے، اس میں جو فرحت ہے حضور کے فرمان کے مطابق، وہ فرحت دراصل ایک انر سسٹم میں مومن کے اندر سے جنریٹ ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کی خاطر دن بھر اپنے آپ کو روکے رکھا، میں کامیاب ہر چیز سے کامیاب ہوا اس میں۔ اور یہ اس کے ساتھ جو بڑی خوشی جو اصل وہ یہ ہے کہ اللہ اسے مقبول المناجات کر دیتا ہے، یعنی اس وقت کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں۔ اور پھر دوسرا جو اس میں حصہ دیا وہ تو لقائے ربی، عاشقوں کے لیے اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں ہوتی کہ اللہ کا لقاء مل جائے، اللہ کی ملاقات مل جائے۔ اور اللہ اس میں صائم کے لیے کہہ رہا ہے، روزے دار جو دن بھر روزے میں رہا۔ اور اسی کو ریلیٹ کرتا ہوں آپ کو اس سوال سے کہ روزے دار وہ ہے کہ جس نے اللہ کے لیے روزہ بھی رکھا اور دن بھر کی مشقت بھی کی۔ یہ نہیں کیا کہ میں نے آج روزہ رکھا، میں نے سحر کیا بڑا خوبصورت انداز میں اور بڑی برکتیں سمیٹ لی سحری کی، اور دن بھر سویا رہا اے سی لگا کے، اور افطار سے گھنٹہ پہلے میں اٹھا اور میں اٹھ کے تو افطاری کے دسترخوان پہ سجے پہ بیٹھ گیا۔ یہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ دراصل اصل میں یہ ٹریننگ منتھ ہے۔ گھر والے کوئی کام کیے تو کہیں جی روزہ رکھا، جی 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 بالکل، یا روزہ لگ رہا ہے، یعنی وہ ہاں اس روزے کو جو ہے نا وہ اس طرح سے جو ہے وہ کرتے ہیں کہ اس کو پیش کرتے ہیں کہ جیسے وہ بڑا احسان کر رہے ہیں سب کے اوپر، جبکہ روزہ جو ہے یہ منتھ بھی جو ہے ایام معدودات اللہ نے اس لیے کہا کہ یہ گنتی کے دن ہیں، ان کو ٹریننگ منتھ کے طور پر لے لو۔ اس میں تمہارے اندر وہ تبدیلی آنی چاہیے جو باقی 11 ماہ میں جا کر جو ہے تمہاری زندگی کو بدل دے۔ ہم اس مہینے میں زیادہ تلخ بھی ہو جاتے ہیں جب کوئی ہمیں بلاتا ہے، ہمارے اگر روٹین میں ہم نے یہی کیا۔ اور اب آپ اسی سے جڑی ہوئی چیزیں، سوشل میڈیا کا یوز، اور ایون کہ رات کو نوجوان جاگ کے کرکٹ کھیلتے ہیں اسٹریٹ لائٹس کے ساتھ، گلیوں میں کرکٹ کھیل کے صبح روزہ رکھ کے تو پھر دن بھر سوتے ہیں، وہ اس سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ایکٹیویٹیز نہیں ہے، یہ رمضان کا مقصد نہیں ہے۔ اس رمضان کو اللہ نے جو ہمارے لیے بلیسنگ منتھ کے طور پر عطا کیا، اس کے ساتھ اس کے معاملات بھی بتا دیں کہ اس روزے میں جب آپ ہو تو اس روزے کا حق ادا کرو۔ یعنی آپ روزہ، رمضان اور قرآن یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، یعنی آپ روٹین میں نہیں پڑھتے رہے قرآن تو آپ کے پاس موقع ہے کہ اللہ نے رمضان میں آپ کو وہ لیول دیا ہے، وہ موٹیویشن دی ہے، وہ تعلق دیا ہے کہ جس میں آپ قرآن میں غوطہ زن ہو سکتے ہیں۔ بالکل ایسے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی کہ روزہ آپ دن بھر رکھیں گے، آپ رات کو قیام کریں گے، آپ جو ہے بالکل روزے کے بنیادی مقاصد میں سے بھی جو صائم النہار ہو اور قیام اللیل کرنے والا ہو، رات کو کھڑا ہونے والا ہو اللہ کی بارگاہ میں اور قرآن تاریخ۔ اب آپ اس کو یوں ہی دیکھیں، سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں نا ویڈیوز، تو اس میں آپ کو بہترین خوبصورت قاری قرآن پڑھتا نظر آ رہا ہوتا ہے، اس میں کچھ لوگ خشیت میں اللہ کے اس تڑپ میں رو رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کوئی بھی ایسا قاری نہیں ملے گا جو آپ کا برے صغیر پاک و ہند کا ہو۔ بالکل اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں اندر وہ خشوع نہیں ہے، وہ خضوع نہیں ہے، قرآن سے وہ تعلق نہیں ہے، قرآن کی معنویت، قرآن میں جو ہے وہ غوطہ زن ہونا نہیں ہے۔ کیا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے صاحب علم نہیں ہیں یا عربی زبان پہ عبور نہیں ہے؟ وہ ایک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ زبان عربی ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ قرآن کی زبان عربی ہے تو ہمیں وہ سیکھنی نہیں ہے۔ اہل جنت کی بھی زبان عربی ہے، پھر اس اگر ہم نے انگلش سیکھ لی تو ہمیں عربی بھی سیکھنی چاہیے۔ ساری بات ہے کہ ضروری ہے۔ اور قرآن فہمی، قرآن نے ہمیشہ کہا افلا یتدبرون القرآن افلا یتفکرون القرآن، کیوں نہیں فکر کرتے، کیوں نہیں تدبر کرتے، کیوں نہیں اس سے جڑتے، کیوں نہیں اس سے کلام کرتے؟ اللہ بندے کے ساتھ کلام کرنے کے لیے قرآن اتارتا ہے۔ تو ہمارے پاس یہ جو بلیسنگ منتھ ہے جو رمضان المبارک کی صورت میں، اس کی ہر گھڑی اور لمحہ جو ہے وہ ہمارے لیے باعث برکت بن جاتا ہے جب ہم قرآن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور قرآن کی تعلیمات سے جڑ جاتے ہیں۔ اور یہ بہترین منتھ ہے کہ جس میں خود قرآن پاک کی آیات ہمیں بتا رہی ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ تو یہ قرآن کا مہینہ اور رمضان کا مہینہ یہ ایسے ہے کہ ایک مومن کے لیے ٹریننگ منتھ ہے، وہ اس میں اپنی روٹین بنائے، نماز کے اوقات کو، قرآن کریم کو ٹائم دے اور تعلیمات اسلام کو دے، قرآن سیکھنا بھی سکھانا بھی۔